بڑھتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی جانب. ٹیکس کلیکشن سے متعلق پچھلے 1-1.5 ہفتے سے بہت بات ہو رہی ہے. کس شہر نے زیادہ ٹیکس دیا, کس مارکیٹ نے زیادہ ٹیکس دیا, اس سے متعلق ہم بات کریں. صوبے, شہر, مارکیٹس, ان کے حساب سے ٹیکس کی ادائیگیاں اس ڈیٹا میں شامل کی گئی ہیں. ٹیکس دینے والے شہروں میں کراچی از آن دا ٹاپ. 41% ٹیکس یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. کیا بات ہے نا. اسلام آباد, آپ کے شہر کا تذکرہ میں کر دیتی ہوں. چلیے پلیز. اسلام آباد سے قریباً 20% ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, جمع کیا جاتا ہے. لاہور سے 19.5% اور راولپنڈی بتائیں تقریباً 3.5%. اچھا کرن, یہاں میرا سوال یہ تھا کہ راولپنڈی از بگ, پاپولیشن بھی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اسلام آباد, لیکن اسلام آباد ٹیکس زیادہ دے رہا ہے, راولپنڈی ٹیکس کم دے رہا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. اور فیصل آباد 1.71% ٹیکس یہاں پر جو ہے وہ کلیکٹ ہوتا ہے. یہاں پہ تو انڈسٹری بھی ہے نا, کپڑے کی, دھاگے کی. میں کوئی کمپیریزن نہیں کر رہی, لیکن بات یہ ہے کہ دیکھا جائے تو پاکستان میں نا کل 480 شہر ہیں, لیکن 85% ٹیکس صرف انہی 5 شہروں سے اکٹھا ہوتا ہے. تو مارکیٹس کے حساب سے پورے پاکستان میں 517 مارکیٹس ایسی ہیں, لیکن صرف صدر مارکیٹ سے ہی اگر 36.74% ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے تو پھر آگے کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا ایک بات اور بھی بہت اہم ہے اس میں, لاہور میں جو فائلرز ہیں نا, ان کی تعداد کراچی سے زیادہ ہے, لیکن ٹیکس دینے میں کراچی سے یہ پیچھے ہے. یہاں پر بھی تاجر ہیں, یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو فائلرز ہیں, بٹ کیا کہہ سکتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق کراچی کی ہر مارکیٹ میں قریباً 40 ملین ٹیکس ادا کیا جاتا ہے. صوبوں کی بات کی جائے تو سندھ سے 45% ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے, پنجاب سے 35%, اور کے پی کی اگر ہم بات کریں جسٹ 3%, اور بلوچستان 2% ٹیکس یہاں سے اکٹھا ہوتا ہے. ویسے جب گوادر پورٹ آپریشنل ہوگی, اسٹارٹ ہو رہا ہے, معاملات بہت بہتر ہوں گے. ہم دیکھیں گے کہ بلوچستان سے, اسپیشلی گوادر سے, پھر یہ فگرز ایسی آئیں گی کہ وہاں سے بہت زیادہ ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے. اس بات کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ کوئی پراؤڈ فیل کیا جائے کہ کراچی والے بہت زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں اور باقی شہروں سے کم ٹیکس لیا جا رہا ہے. ان ایکچوئل ہوتا کیا ہے, کیونکہ ذرا پورٹ یہاں پر ہے, اگر مشینری آئے گی تو ٹیکس یہاں سے ہی زیادہ دیا جائے گا, جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ سب کچھ یہیں سے پے ہوتا ہے. تو ہم بات کریں گے ریسرچ کنسلٹنٹ کاشف حفیظ صاحب نے آج ہمیں جوائن کیا. کاشف صاحب گڈ مارننگ. سر پلیز تھوڑا سا بتائیے گا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ 41% ٹیکس صرف کراچی سے اکٹھا ہو رہا ہے, ظاہر ہے صارف کہیں پر بھی ہو, وہ چاہے اسلام آباد رہتا ہو, وہ چاہے کوئٹہ رہتا ہو, وہ چاہے یہاں رہتا ہو, اس کی وہ ٹیکس تو ایک جیسا ہی لاگو ہوتا ہے, بٹ اس شہر سے ٹیکس زیادہ. از اٹ جسٹ بیکاز آف دا پاپولیشن اینڈ دا فیکٹ دیٹ پورٹ از ہیئر اور واٹ؟ ٹیکنیکلی یہاں پہ بزنس سینس زیادہ ہے. اوکے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کراچی کی پاپولیشن کو دیکھیں گے تو اگر آپ ویسے, کیونکہ میرا تعلق مارکیٹنگ ریسرچ سے, ہم سوشل ریسرچز کرتے ہیں, ہم انسانی بیہیویئرس کو پڑھتے ہیں, تو ہم لوگوں سے یہ بات جب کرتے ہیں مختلف, پنجاب میں بھی جا کے ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ کراچی کے جو بزنس مین ہیں یا کراچی کے جو بزنس ایٹماسفیئر ہے وہ زیادہ ٹیکس سیوی ہے ایز کمپیئر ود ادر سٹیز. اوکے. اس کی ایک بڑی چھوٹی سی مثال ابھی انہوں نے بتائی ہے نا, کہ لاہور کے اندر نمبر آف دا فائلرز زیادہ ہیں اگر مارکیٹ وائز دیکھیں, اور کراچی کے اندر اور اس کے کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے اس کے اندر. اوکے. یہ شاید ایک شہر کا ایک جو ہے وہ, جیسے ایک میتھ ابھی بیچ میں, اصل میں نمبرز جو ابھی آئے تھے یہ جو کہ سیلز ڈائریکٹری انالیسس کے نام سے ایک ایف بی آر نے اپنی چیز ریلیز کی ہے, ہم نے اس کو کمپائل کیا ہے. اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو وہ بہت ساری میتھس کو جو ہے نا وہ نگیٹ بھی کرتی ہے, اور بہت ساری میتھس کو جو ہے وہ کنفرم بھی کر رہی ہے. جی کنفرم کریے, پہلے وہ بتائیں مجھے. دیکھیں اس میں جو کنفرم کر رہی ہے کہ کراچی جو ہے وہ سندھ کے اوور آل ریونیو کے اندر 95% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. یہ ایک جو ہے وہ میتھ جو ہے وہ کنفرم ہو رہی ہے. پنجاب کے اندر بہت سارے شہر ہیں, لاہور, اسلام آباد, اگر آپ کیپٹل کو ایک طرف کر دیں تو اگر راولپنڈی کو آپ نکال لیں, لاہور کو نکال لیں, فیصل آباد, گجرانوالہ, تو یہاں پہ ان کے کنٹریبیوٹرز بہت سارے ہیں اس کے اندر. اسی طرح آپ جب کے پی کے اندر جاتے ہیں تو پشاور کے علاوہ میں کوئی اور کنٹریبیوٹر نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے اندر, جبکہ باقی وہاں پہ انڈسٹریل زونز بھی موجود ہیں, چیزیں بھی موجود ہیں. مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پنجاب کے پی کے اندر جو ہے وہ تقریباً 20% آبادی جو ہے وہ اربن ہے اور 80% رورل ہے. لیکن جیسے جیسے آپ اوپر چلتے چلے جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ بہت ساری ڈفرینٹ قسم کے بزنسز نظر آ رہے ہوں گے وہاں پہ. ایسا نہیں ہوتا, مطلب بزنس کی ٹائپالوجی جو ہے وہ دے آر ویری ڈفرینٹ, اس کے اندر بدل جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ اپر ایریا کے اندر, ناردرن کے اندر کہتے ہیں کہ تمر گڑھا ایک شہر ہے. تو اگر آپ فارماسیوٹیکل سے پوچھا کریں تو فارماسیوٹیکل کے لیے وہ جنت ہے. وہ جنت اس لیے ہے کہ سال میں وہ لوگ جو ہے وہ 2 یا 3 دفعہ نیچے اترتے ہیں لوگ, اور پیٹ بھر کے جو ہے دوائیں خرید کے جاتے ہیں. مطلب وہ دوا جو ہم 1 پیکٹ لیتے ہیں وہاں پہ وہ لوگ 10 پیکٹ لے لیتے ہیں. شاید موسم کی وجہ سے ان کے لیے بار بار آنا جانا نیچے اچھا نہیں ہوا کرتا, چیزیں نہیں ہوا کرتی ہیں, لیکن وہ چیزیں جو ہے نا ریفلیکٹ نہیں ہو رہی ہیں اس کے اندر, بزنس کے اندر. دیکھیں ٹیکس کے بغیر تو ہم نہیں چل سکتے.
इंडस्ट्री के लिए, पाकिस्तान के लिए, तमाम चीज़ों के लिए टैक्स ज़रूरी है. टैक्स भी ज़रूरी है और फिर सिस्टम को ऐसा होना भी चाहिए कि वो कराची के लिए अलग तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा हो, लेकिन फिर दूसरे एरिया की जो कंडीशंस हैं उनको देखते हुए वो उस हिसाब से और इम्प्लीमेंट भी कराया जाए. कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं ना टैक्स के अंदर. देखिए, एक वो है कि जो बिजनेसमैन तबका है, जो कि इन्वेस्टर है, जो काम करना चाहता है, एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट. फॉर एग्जांपल कल को आप फैसला करते हैं यार मैं कोई अपना काम शुरू करता हूँ, तो उसके बाद फिर वो उर्दू में या आप कहें कि स्ट्रीट लैंग्वेज का जुमला है कि लग पता जाना. तो फिर आपको लग पता जाएगा कि उसके ऊपर जो है ना कितनी चीज़ें जो है ना मतलब लगती हैं, उसके ऊपर टैक्सेस लगना शुरू हो जाते हैं, ये नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं है. तो अभी आप पहले एक सर्कल में घूमना शुरू हो जाते हैं. इसको फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है, तो लोग जो है उसके साथ देंगे. ये भी एक सवाल हमें समझने की ज़रूरत है कि अगर लाहौर के अंदर नंबर ऑफ द फाइल, देखिए जैसे एक बात अभी बीच में मशहूर हो गई कि इससे लियाकताबाद जो है वो पूरे लाहौर दे रहा है, वो नहीं है. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है. प्लीज एक्सप्लेन करें, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई. नहीं, देखें वो असल में एक किसी ने उसमें कह दिया था. अच्छा. हमने यहाँ पे एक डाटा आपको दिया हुआ है टॉप 15 मार्केट्स का ना, जिसके अंदर जो है वो जिसके अंदर हम ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान की टॉप 15 मार्केट्स कौन सी हैं. तो अगर आप टॉप 15 मार्केट्स को अगर आप निकालेंगे तो कराची की इसके अंदर कोई 4 मार्केट्स हैं टॉप 15 में. राइट. और इसके अंदर जो है वो लियाकताबाद नहीं है. जो कराची की मार्केट्स हैं उसके अंदर सदर है, उसके अंदर. ये खबर झूठी निकली. झूठी नहीं, मतलब आप ये कहें कि पढ़ने के अंदर देखिए असल में मसला है कि हम और आप तो अरब भी नहीं पढ़ पाते हैं ना. 4 उसके बाद सोचना पड़ेगा कॉमा क्या है. किसी के कॉमे का मसला है ये, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं है किसी को ना. ये मसला सिर्फ यही आता है. ठीक है ना, पंक्चुएशन के तो मसाइल बहुत सारी जगहों पर यहाँ भी बहुत सारे आ जाते हैं. जूड़िया बाजार है, ये है कराची के अंदर. फोरम है, जैसे फोरम आप ये देखें ना, स्टेट ऑफ द आर्ट एक बिल्डिंग है, इतना बड़ा बाजार है, चीज़ें हैं. वहाँ पे कोई 200 लोग जो है वो टॉप 15 के अंदर शामिल है. एक मॉल जो है एक मॉल है, जुड़िया बाजार है, सदर है. लेकिन जिस चीज़ को आपको लियाकताबाद में अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है और चीज़ को समझने की ज़रूरत है वो ये कि वहाँ पे 10,000 फाइलर्स हैं. जिसके इस चीज़ को जो है ना लियाकताबाद को 10,803 फाइलर्स हैं वहाँ पे. ये किसी भी मार्केट में सबसे ज़्यादा फाइलर्स की तादाद है? नहीं, इससे मेरा ख्याल में कराची में मतलब सदर के इलाके के अंदर कोई 72,000 है. ओके, दैट इज द रीजन कि कराची के सदर मार्केट ने सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, इसीलिए दिया है. 70 अरब से ऊपर का उनका कुछ चीज़ चल रही है. तो अब आप ये सोचें कि ये जो है ना, जो सर सॉरी आपकी बात कट रही है ना, लेकिन ये लियाकताबाद ही का तस्करा हो तो इस वक्त एक आम कराची में बसने वाला ये सवाल करता है कि अच्छा इतने सारे फाइलर्स थे और सहूलत नाम को नहीं थी, बारिश हो गई तो वो घर बने हुए थे और ये सारी की सारी बातें आती हैं. ये बहुत वास्ट है. ये बहुत नहीं वास्ट भी नहीं, सेंसिटिव भी इशू है. देखिए इसके अंदर बहुत सारे लोगों के पर जल जाते हैं ना, ये वाली बात है. अगर देखें ना, एक बात है कि कराची है, देखें कराची के अंदर इट्स पेइंग द मनी ना. मतलब बात ये है कि हम एक बड़ा सिंपल सा एक मसला ये है कि कराची इज़ द कस्टमर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट और द बल्दिया कराची. कराची इज़ द कस्टमर. अच्छा, आप अपने कस्टमर को आप खुश रखना चाहते हैं, आपके पास फैसिलिटेट करना चाहते हैं, एक दुकान के अंदर भी आना चाहते हैं, तो कस्टमर सोचते हैं रखना भी चाहते हैं. ये भी एक आप अपनी एम्बियंस अच्छी करते हैं, आप चीज़ें अच्छी करते हैं, उसे फैसिलिटेट करते हैं. जो आपके पास कस्टमर आता है तो कुछ नहीं करते, लेकिन उस कस्टमर के साथ क्या हो रहा है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं. अब भाई बारी लग पता जाता है जब सड़क पे निकलते हैं तो उसके अंदर जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक के बाद जो सड़कों में गड्ढे होते हैं. अब इसको आप ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली कि भाई जैसे देखें मैकेनिक की चांदी आई हुई होती है, अगर सड़कें सही हो जाएंगी तो मैकेनिकों के पास कौन जाएगा. लेकिन ये सब चीज़ें देखें इंटरडिपेंडेंट है. ये हमारी जो कराची के अंदर सिचुएशन जो रिन्यूमा हो रही है और एक तरह से जो मुख्तलिफ़ किस्म के एहसास कराची में डेवलप होते हैं. और ये देखें ये इज़ अ वेरी डेयरिंग डिसीजन बाय द टैक्स FBR के, उन्होंने ये चीज़ ओपन की है. जब उन्होंने ओपन किया उसने मिथ जो टूटी है शायद कोई दूसरी को 5-6 साल पहले की थी. तो कराची 70%, देखिए FBR के टैक्स में कराची 70% नहीं दे रहे, लेकिन कराची में और भी बहुत सारे टैक्स हैं. जैसे कि अभी आप जिक्र कर रहे थे कि पोर्ट यहाँ मौजूद है, यहाँ पे कस्टम मौजूद है, यहाँ पे और बहुत सारे रेवेन्यूज़ के एरियाज़ मौजूद हैं, जिसकी वजह से कराची जो है वो ओवरऑल कराची पाकिस्तान की इकॉनमी में सब कुछ मिला के 41% नहीं है. FBR का है ये. इसमें कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी टेक्निकली. अच्छा, इसमें कस्टम ड्यूटीज नहीं है. कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी. उसके अंदर बहुत सारी चीजें. सर इस बारे में रिसर्च की है कि अगर वो कस्टम ड्यूटीज भी मिला दे, बाकी सब मामला इकट्ठा करते हैं, फिर 70 तक बात पहुंच जाती है. मेरे ख्याल में 60-70 तक पहुंच चाहिए ओवरऑल टैक्स. फिर उसके बाद में सारे आंसू वैलिड हो जाते हैं. आंसू तो वैसे ही वैलिड है. टोटल पॉपुलेशन जो है ना वो वैसे, बहुत शुक्रिया ना आप दोनों का ये कहने का, लेकिन ये कि वो टोटल पॉपुलेशन और टोटल फाइलर्स और फिर उसके बाद में कराची आए सर, ये ज्यादा और फिर बाकी सारे के सारे प्रोविंस वाइज देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग. देखिए आपको एक और चीज़ बताता हूँ प्रोविंस वाइज है ना. देखिए प्रोविंस वाइज ये है कि अगर आप बाय प्रोविंस देखें तो पंजाब की जो आबादी है जो 2017 का सेंसस आया है वो तकरीबन कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो दिखा भी सकते हैं यहाँ पे 52% है. यस, मोर देन हाफ. सिंध जो है वो 23% है पॉपुलेशन का, बलूचिस्तान 6% है, खैबर पख्तूनख्वा 17% है. अच्छा, अब कैपिटल टेरिटरी जो है वो 1% है, गिलगित बल्तिस्तान को 1% है करीब, तो ये टोटल 100% बन जाती है. लेकिन जब आप टैक्स रेवेन्यू देखते हैं तो
52% کے اگینسٹ پنجاب سے آ رہا ہے 35% ٹیکس. اوکے ٹھیک ہے. اچھا کراچی میں 23% اگر سندھ کی آبادی ہے تو یہاں پہ 45% آ رہا ہے. سر یہ تو صرف اسی وجہ سے نا سر کہ بگ مارکیٹس یہاں پر ہیں, ہول سیل مارکیٹس یہاں پر ہیں. اگر ہم صرف لیاقت آباد کی بات کریں, اندرون سندھ سے بھی مختلف شہروں سے لوگ آئیں گے, وہاں سے وہ ہول سیل پہ چیز لیں گے, مشینری لیں گے, جائیں گے اپنے شہر میں بیچیں گے. یہ بھی تو دیکھیں اصل میں چیز یہ ہے کہ جو مطلب اکانومی کے جو اصول بتائے جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو میگا پولیٹن سٹیز ہوتے ہیں, جو کاسموپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں, کراچی وہ تو اسی طرح بڑھتے ہیں, اس میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ دوسرے شہروں کو امپروو نہیں کیا جا رہا, وہاں فیسلٹیز نہیں کی جاتی. لوگ کیوں آتے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ کاروبار نہیں ہے, وہاں پہ بزنس نہیں ہے, وہاں پہ دکانیں نہیں ہیں, وہاں پہ چیزیں نہیں ہیں. اب وہاں پہ ایٹماسفیئر کریٹ کریں. فیصل آباد کے سب لوگ یہاں کیوں نہیں آ رہے؟ فیصل آباد ایک بہت بڑا شہر بن گیا, انڈسٹریل ہب ہے وہاں پہ, جو قریب قریب کے علاقے ہوں گے. اگر میں آپ سے کہوں کہ لاہور کے اندر جو ان کے ایکچوئل لاہوری ہیں وہ بہت مطلب جو ان کا ایک ٹریڈیشن ہے وہ کہتے ہیں, تو وہ تو شاید بہت کم ہے. اور اگر آپ کسی سے خریدیں گے, آپ پوچھنا شروع کریں گے تو پتہ چلے گا کہ 30 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں, میں تو کسی اور شہر کا ہوں, میں کسی اور کا ہوں. اسی لیے جب آپ لاہور جاتے ہیں نا, جو ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ آپ کو لاہور میں ملتا ہے, وہ ماڈرنائزیشن کا کانسیپٹ وہ کراچی میں نہیں ملتا. سر سارے کانسیپٹس جو ہے نا وہ کہاں آ کر فیل ہوتے ہیں, مجھے یہ بتائیے. مطلب ہم ابھی تک فائلر لوگوں کو بنانے پہ مائل نہیں کر پائے, عام آدمی سمجھ نہیں پایا ہے, یا جو اتھارٹیز ہیں وہ سمجھا نہیں پائی ہیں. بنیادی فیلئر کہاں سے آ رہا ہے؟ یا تو یہ مان لیتے ہیں ہم کہ جی 50-50 ہے. اس میں نا تالی دونوں ہاتھ سے بچی ہے. جہاں پہ بہت زیادہ جذباتی ہو کے ہم نے فائلرز بنانے کی کوشش کی ہے اور سسٹم کو امپروو نہیں کیا ہے. بنیادی طور پہ ایک تو بات یہ کہ جن سے میرا انٹریکشن ہے, وہ اس انٹریکشن کرنے والے لوگوں کی پرسنل امپروومنٹ اور گروتھ کیا ہے, کہ ان کے کوئی لہجے تبدیل ہوئے پچھلے 2 سال یا 3 سالوں کے اندر, ان کا کوئی مزاج تبدیل ہوا. وہ تو وہی لوگ ہیں جو پچھلے 25 سال سے وہ جس طریقے سے پہلے ٹریٹ کر رہے تھے وہ آج بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. لیکن بہرحال ہماری جو بزنس کمیونٹی ہے ان کو بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہے وہ آنے والے دور کے اندر, دیکھیں جیسے کہتے ہیں کہ یہ جو جس میں آپ کارٹ سویپ کرتے ہیں جس مشین کو, یہ پاکستان کے مقابلے میں کوئی 20 گنا زیادہ ایران کے اندر ہے. اوکے. اور ایران کے اندر اس کا استعمال زیادہ ہے, اس لیے کہ جیسے ہی وہ آپ مشین کو استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی تمام چیزیں ٹیکس نیٹ میں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ پلاسٹک منی استعمال کر رہے ہیں, چیزیں استعمال کر رہے ہیں, وہی چیز کراچی یا پاکستان کے اندر بہت کم ہے. زیادہ ہو جائے گی تو چیزیں زیادہ سسٹم میں آ جائیں گی. 10-15 سیکنڈز ہیں بریک لینے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیں گے تھوڑا سا اس بارے میں سر, ہم لوگ کر کیا رہے ہیں ویسے, ہو کیا رہا ہے پاکستان بھر میں؟ بیکاز ہمیں جہاں جہاں امپروومنٹ لانی چاہیے تھی وہاں نہیں لے کر آئے. آپ کا ریسرچ کیا کہتا ہے؟ وہ آپ نے بڑا اچھا کہا, لہجے, جملے, لوگوں کا ووکیبلری, ہم لوگ بھٹکے ہوئے کہاں پر ہیں؟ بنیادی طور پہ ہمیں سوسائٹی کو سمجھنا پڑے گا کہ ہماری سوسائٹی کے اندر کیا غلطی ہو رہی ہے. کسی جگہ ہماری سوسائٹی میں غلطی ہو رہی ہے, ہماری معاشرت میں غلطی ہے, ہمارے کسی مزاجوں میں غلطی ہے, ہماری کسی تعلیمی نظام کے اندر غلطی ہے. ہم تعلیمی نظام کو جا کے کسی اور جگہ پہ لے جاتے ہیں, جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کسی سیکس ایجوکیشن فلاں. لیکن بنیادی طور پہ کردار کی تعمیر جو ہے نا, کردار کی تعمیر ہوگی تو میں آپ سے اچھے طریقے سے بات کروں گا, آپ مجھ سے اچھے طریقے سے بات کریں گے, میں آپ کو ہم سب سسٹم بہتر کرنے کے لیے کریں گے. اور بھی اندر جو کہ پاکستان میں 70% اس وقت نئی نسل ہے, نئی نسل اچھا ہونا چاہتی ہے, اچھا بننا چاہتی ہے, لیکن کیا نظام ایسا ہے کہ وہ اس کو اچھا بننے دے رہا ہے کہ نہیں بننے دے رہا؟ یہ ایک سوال. تھینک یو سر, تھینک یو سو ویری مچ. ساتھ موجود تھے آپ, اور ٹیکس سے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے. ریسرچ جو پوری مارکیٹ سے متعلق ہے, صوبوں اور شہروں سے متعلق ہے, ان کے اسٹارٹس اور اس کو انالائز ہم کرتے ہیں.